السلام علیکم ناظرین، اقتصادی میدان میں بہت سی اچھی خبریں جہاں پہ آ رہی ہیں وہاں پہ بعض ایسی تکلیف دہ خبریں بھی ہیں جس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ عوام سے ہوتا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، گیس یا بجلی کے نرخوں میں اضافہ، آٹا، چینی، گھی کی قیمتوں میں اضافہ، یہ وہ معاملات ہیں جن سے براہ راست عوام جو ہے، ایک عام آدمی جو ہے وہ بھی متاثر ہوتا ہے، انڈسٹری جو ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات اور گیس اور بجلی کی قیمتوں سے تو انڈسٹری بھی متاثر ہوتی ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ بھی آ کے ایک عام صارف کے اوپر پڑتا ہے۔ وہ اپنی قیمتوں کے اندر اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور چیزیں مہنگی ہوتی ہیں۔ لیکن جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آٹا ہے، گھی ہے یا چینی ہے، اس میں جو کارٹل ہے یا صنعتی شعبہ ہے یا جو مڈل مین ہے، بروکر ہیں یا جو دکاندار ہیں، یہ ہورڈنگ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ناجائز منافع خوری کرتے ہیں، کارٹلائزیشن کرتے ہیں اور اس سے جو ہے کہ پیسہ بناتے ہیں اور پھر اس پیسے کو ٹیکس چوری سے بھی کرتے ہیں اور وہاں سے نکال کے پھر منی لانڈرنگ کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم ذرا اس موضوع پہ بات کریں گے کہ اس وقت جو پاکستان میں یہ اگر آٹے کا بحران ختم ہوتا ہے قیمتوں کے والے سے، چینی شروع ہو جاتی ہے، چینی ختم ہوتی ہے تو گھی کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا یہ معاشی مسئلہ ہے؟ کیا یہ سیاسی مسئلہ ہے؟ یا کیا یہ انتظامی معاملہ ہے اور انتظامی بدنظمی کا معاملہ ہے؟ تو ان تین حوالوں سے ذرا اس کا ہم جائزہ لیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ سارا کا سارا جو اس وقت بحران پیدا ہوا ہے اس کی ذمہ داران کون ہے۔ تو پہلا معاملہ کہ معاشی اگر معاملے میں دیکھیں تو دنیا بھر میں ایک ہی اصول ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا، کہ جتنی ڈیمانڈ ہے کیا اتنی سپلائی آ رہی ہے؟ اگر ڈیمانڈ کے مطابق سپلائی آ رہی ہوتی ہے تو بحران کریٹ نہیں ہوتا۔ اب اگر پاکستان کی صورتحال یہ دیکھیں تو پاکستان میں اگر یومیہ تقریباً کوئی اگر 6000 ٹن چینی کی یومیہ کھپت ہے تو پاکستان میں اگر اس وقت 1,20,000 ٹن شوگر اویلیبل ہے اور یہ فائنانس منسٹری کے جو اسپوکس پرسن ہیں اور جو حکومتی اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق اتنی چینی پاکستان کے اندر موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگلے 20 سے 22 دنوں کی چینی پاکستان کے اندر موجود ہے۔ چینی کی جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے یا اس کی اویلیبلٹی ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے یا نہیں اویلیبل، وہ کیا کارٹلائزیشن ہوئی ہے یا ذخیرہ اندوزی ہوئی ہے، یہ اس کا سیکنڈ سٹیپ ہے۔ لیکن پہلے سٹیپ کے اندر کہ جتنی ضرورت ہونی چاہیے اتنی موجود ہے اور اگلے 20 دنوں کی کم سے کم جو ہے پاکستان کے اندر چینی موجود ہے۔ کرشنگ سیزن جو ہے وہ اکتوبر میں سندھ میں شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں کی تمام فصلیں، خواہ وہ گندم ہو، کپاس ہو، آم ہو یا شوگر کین ہو، گنے کی فصل ہو، سندھ کے اندر کیونکہ ویدر جو ہے اس کا ڈیفرنٹ ہے پنجاب کی نسبت سے، وہاں پہ ذرا زیادہ ہارڈ ویدر ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ، تو وہاں کی فصلیں بھی ایک ماہ پہلے تیار ہو جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے گنا جو ہے وہ اکتوبر کے وسط میں وہاں پہ کٹائی ہو چکی ہوتی ہے اس کی، اور وہاں پہ جو کرشنگ سیزن ہے شوگر ملوں کا وہ اکتوبر کے وسط میں شروع ہو جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ اب نومبر کا دوسرا ہفتہ شروع ہو چکا ہے۔ سندھ کے اندر کرشنگ سیزن شروع نہیں ہوا اور وہاں پہ جو چینی کی سپلائی ہونی چاہیے تھی مارکیٹ میں شوگر ملوں سے وہ نہیں ہے، اور جو آلریڈی چینی ایگزسٹ کر رہی ہے مارکیٹ کے اندر اس کو ہولڈنگ کر لیا گیا، اس لیے سندھ کے اندر چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ وہاں کی ضلعی انتظامیہ یا جو صوبائی حکومت ہے اس کو وہاں پہ ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن وہ ایکشن نہیں لیا گیا۔ پنجاب کے اندر کرشنگ سیزن جو ہے وہ 15 نومبر سے شروع ہونا ہے اور اس میں اس وقت بھی پنجاب کے اندر جو اویلیبلٹی ہے، جو چینی کی دستیابی ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا۔ ہاں کچھ شہروں کے اندر کریک ڈاؤن کیا گیا، ضلعی انتظامیہ نے چھاپے مارے، بہت سے گوداموں سے چینی برآمد بھی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ کارٹلائزیشن یا ذخیرہ اندوزی کی گئی تھی اور ایک مصنوعی بحران پیدا کیا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے چینی کی ایک دم سے قیمتیں اوپر بڑھیں، اور جب سے یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا 2-3 دنوں سے قیمتوں میں نمایاں کمی بھی پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا میں نوٹ کی گئی ہے، لیکن سندھ میں بدستور ابھی اس طرح سے کمی نہیں ہوئی جس نسبت سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکنامک ایشو نہیں تھا، یہ ایک انتظامی معاملہ ضرور تھا اور یہ گورننس کا معاملہ تھا جو صوبائی اور ضلعی سطح کے اوپر جس کو ہینڈل کیا جانا چاہیے تھا۔ پنجاب کے اندر کوتاہی کی گئی، قیمتیں یہاں پہ بڑی، ذخیرہ اندوزی ہوئی، ہولڈنگ ہوئی، اور جو مصنوعی منافع کمانے والے ہیں، ناجائز منافع کمانے والے انہوں نے منافع کمایا، اور پھر حکومت نے اگر کریک ڈاؤن کیا تو پھر 2-3 دنوں کے اندر قیمتیں ریورس ہونا بھی شروع ہو گئی۔ سندھ میں ابھی تک اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اسی لیے وہاں پہ قیمتیں جو ہیں اوپر چڑھی ہوئی ہیں۔ تو یہ معاملہ نظر آ رہا ہے کہ انتظامی بحران کا مسئلہ تھا۔ دوسرا اس کے اندر ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ پولیٹیکل ایلیمنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ
جو بزنس اور ٹریڈ کمیونٹی ہے اس کا زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف رہا ہے. اس وقت بھی آپ مختلف جو ایسوسیشن ہے، فلور مل ایسوسیشن ہو، گھی مل ایسوسیشن ہو، یا شوگر مل ایسوسیشن ہو، یا ٹریڈرز باڈی ہوں مختلف شہروں میں، اگر آپ ان کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس سیاسی جماعت کے ساتھ بیشتر افراد ان کے وابستہ ہیں، اور کس کو برا لگتا ہے کہ وہ اگر اس کو ایک مہینے کے اندر جو ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے کما لے بیٹھے بٹھائے، اس کا کوئی خرچہ بھی نہ ہو، تو کوئی کسی تاجر صنعت کار کو برا نہیں لگتا. اور تھوڑی سی پولیٹیکل سپورٹ بھی ہو اور پھر پولیٹیکل پریشر بھی کریٹ کیا جائے حکومت کے اوپر اور اس کے خلاف ایک پولیٹیکل موومنٹ کو بھی سپورٹ کیا جائے، تو ایسے حالات میں بڑا یہ سازگار ماحول ہوتا ہے تاجروں اور صنعت کاروں کے لیے بھی اور ریٹیلرز کے لیے بھی کہ وہ ناجائز منافع خوری میں جو ہے کہ دونوں ہاتھوں سے وہ لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس وقت سچویشن بھی مارکیٹ میں یہی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کرائسس پیدا ہوا. دوسرا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، یہ قیام پاکستان سے لے کے اب تک ہر دور حکومت میں چینی اور اس کا معاملہ رہا، اور کسی حکومت سے بھی یہ معاملہ حل نہیں ہوا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ شوگر ملوں کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں 80-90 شوگر ملیں پاکستان کے اندر ہیں، اور ان میں سے نصف جو شوگر ملیں ہیں وہ سیاسی خاندانوں کی ہیں، اور وہ سیاسی خاندان پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی ہیں. حمزہ شہباز شریف صاحب شریف فیملی کی شوگر ملیں ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہیں جس میں ذوالفقار مرزا صاحب اب وہ چلے گئے ہیں دوسری طرف جو ہے کہ اس کے علاوہ زیداری صاحب اور ان کی فیملی کے بھی شوگر ملوں کے اندر شیئرز ہیں. پی ٹی آئی جہانگیر ترین خسرو بختیار، کوئی مخدوم احمد محمود پیپلز پارٹی میں ہے، ادھر بھی ہوتے ہیں ادھر بھی ہوتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہمایوں اختر فیملی جو ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور سکندر خان فیملی، چودھری فیملی وہ بھی شوگر ملوں میں. میڈیا ہاؤسز جو ہیں ان کی شوگر ملیں بھی، 2 ایسے میڈیا ہاؤسز ہیں جن کی شوگر ملیں بھی ہیں. تو یہ سارا کا سارا بڑا ایک طاقتور کارٹل ہے جو ہر حکومت میں، بیوروکریسی میں بھی، سیاستدانوں میں بھی، حکمران جماعت میں بھی، اپوزیشن جماعت میں بھی ہوتے ہیں، اور اس لیے ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. ابھی صرف پچھلے سال کی ہم مثال لے لیتے ہیں کہ ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کی، کارروائی کی، اور یہ کہا گیا جی کہ 2020 کے اندر جو چینی کا بحران پیدا ہوا تھا اس میں کوئی 110 ارب روپے ناجائز منافع خوری کی مد میں جو ہے کہ کمائے گئے تھے، اور یہ فگر ان سٹے بازوں نے دیا تھا جو گرفتار ہوئے تھے. اور ایف آئی اے نے 30 شوگر ملوں کے خلاف جو ہے وہ کیسز درج کیے تھے. ان میں شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز شریف، جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے علی ترین شامل تھے. اور ان میں شریف خاندان کی جو 25 ارب روپے کی جو منی ٹریل ان کا مانگا گیا، اور ترین فیملی سے 5 ارب روپے کی منی ٹریل کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ پیسہ جو موو ہوا ہے یہ اس کے ذرائع کیا ہیں. اور یہ سارا کا معاملہ جو ہے کہ 40 ایسے کوئی سٹا کارٹل ایجنٹس تھے جن کو گرفتار بھی کیا گیا تھا اور ان سے تحقیقات کی گئی تھی، مقدمات درج ہوئے تھے. تو اس کے نتیجے میں ساری انفارمیشن سامنے آئی تھی کہ 110 ارب روپے کا ناجائز منافع کمایا گیا. اور ابھی بھی اس وقت پنجاب میں اور سندھ میں یہ جو شوگر مل والے ہیں وہ ایف آئی اے نے تو پنجاب میں تحقیقات شروع کر دی ہیں. جو ضلعی کریک ڈاؤن سطح کے اوپر ضلعی انتظامیہ کریک ڈاؤن کر رہی تھی ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے، قیمتوں کے حوالے سے، ایف آئی اے نے جو اس ساری سچویشن کے اندر یہ دیکھنا شروع کیا ہے کہ کیا یہ جو کارٹلائزیشن ہے یہ اس کے اندر اگر ناجائز منافع خوری کے پیسے کما رہے ہیں، کیا اس کا وہ لنکس جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے ساتھ نہیں جڑ رہے، کیونکہ منی لانڈرنگ ایف آئی اے کے ڈومین میں آتی ہے، اور اگر اس میں آتی ہے تو پھر اس کی منی ٹریل اور اس کی تحقیقات جو ہے وسیع کی جائیں گی. لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ضلعی سطح کے اوپر اور صوبائی سطح کے اوپر آپ اگر اقدامات اٹھا بھی لیں، لیکن اگر یہ منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے اور ایک مہینوں میں اربوں روپے، کھربوں روپے جو کمائے جاتے ہیں یہ مصنوعی بحران کریٹ کر کے، اگر آپ اس بڑے کارٹل کو ہاتھ نہیں ڈالیں گے، حکومتوں کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. لیکن آپ اداروں کو بااختیار رکھیں، عدالتوں کو بااختیار رکھیں، فیصلہ سازی میں تحقیقات کے اندر مداخلت نہ کریں، تو پھر تو عوام کے مفادات کا تحفظ ہو سکے گا. لیکن اگر اداروں کو، ایف آئی اے کو یا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو، جب وہ اس بڑے کارٹل کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو ان کو پھر روکیں گے، تو پھر آپ قیمتوں کے حوالے سے کچھ قدم نہیں اٹھا سکیں. صوبائی انتظامیہ یا صوبائی یا ضلعی انتظامیہ جو مرضی کر لے، یہ بڑا کارٹل اگر طاقتور رہے گا، ان کو آپ قانون کے تابع نہیں لائیں گے تو پھر قیمتوں کو بھی کسی طرح سے کنٹرول نہیں کیا جا سکے گا. کارٹل کو ختم کرنا ہے تو سی سی پی کو، ایف آئی اے کو خود مختار بنائیں، عدالتوں کو قانون کے تحت کارروائی آگے بڑھانے دیں. بلیک میلنگ جو ہے حکومت کے لیے خطرات کھڑا کرنا، بلیک میل کرنا،
یہ میرا خیال ہے کہ ان سے جتنی جلدی باہر نکلا جائے، اور ایسے الیکٹیبل جو ہر حکومت میں ہر دور میں ہر کسی کے ساتھ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے چور بازاری کو تحفظ دینا ہوتا ہے، ان سے جان چھڑا لیں تو شاید آپ کی معیشت بھی اور آپ کے عوام کی حالت زار بھی بہتر ہو جائے گی. ادروائز آپ اس طرح سے بلیک میل ہوتے رہیں گے. اور جو 60-70 کی دہائی میں چینی کے بحران تھے اور کہا جاتا تھا چینی چوروں کو نہیں چھوڑا جائے گا، یہ اگلے 60 سال بھی اسی قسم کے حالات رہیں گے اور اسی طرح کی ہیڈ لائنز بنتی رہیں گی اور معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے.